ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعمت دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 کی روشنی میں ہم دعا مانگنے کی فضیلت، دعا کی قبولیت اور عدم قبولیت کے اسباب یہ پڑھ رہے ہیں۔ دعا کی فضیلت کے بارے میں بھی ہم پڑھ چکے اور کل ہم نے دعا کی قبولیت کے اسباب پڑھے کہ کن چیزوں کو دعا مانگتے وقت ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے قرآن و حدیث کی روشنی میں، تاکہ ہماری دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ٹھہرے۔ آج وہ چیزیں اور اسباب پڑھیں گے جن سے عام طور پہ دعا کی قبولیت میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، آیت نمبر 186 کے اندر ہی سورہ بقرہ کی، کہ جب میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ تو اب عام طور پہ کئی لوگوں کے دل میں ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہم نے تو یہ دعا کی لیکن دعا قبول نہیں ہوئی، فلاں دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ظاہر ہے انسانی عقل، سوچ اور علم وہ لمیٹڈ ہے، وہ محدود ہے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے راز بھی جانتی ہے اور اس کا علم تو لامحدود ہے۔ تو ہم جو چیز دعا میں اپنے لیے مانگ رہے ہیں، طلب کر رہے ہیں، وہ ہمیں اچھی لگ رہی ہے، ہم اس لیے مانگ رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے فی الحقیقت وہ ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، اور کوئی چیز ہمیں ناپسند ہے، ہمیں وہ اچھی نہیں لگ رہی، لیکن ہو سکتا ہے فی الحقیقت وہ ہمارے حق میں بہتر ہو۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 کے اندر یہ چیز بیان فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو تم برا سمجھو اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ دعا کی عدم قبولیت جو ہے، ہو سکتا ہے جو چیز ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے، اس لیے عطا نہیں کی جا رہی، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے اپنے محدود علم کی وجہ سے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں۔ دوسرا وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہماری دعا اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق نہیں ہوتی ہے، اس لیے وہ اس کو قبول نہیں فرماتا، کہ ہماری دعا اللہ تعالیٰ کی مشیت، اس کی رضا اور مرضی کے مطابق نہیں ہے، اس کے خلاف ہے، لہٰذا وہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ انعام کی آیت نمبر 41 بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، بلکہ تم اسی سے دعا کرو گے اور اگر وہ چاہے گا تو اس مصیبت کو دور کر دے گا جس کے لیے تم اس سے دعا کرو گے۔ اگر اللہ چاہے تو اس کو دور کر دے، نہ چاہے تو نہ کرے۔ جو کچھ تم مانگ رہے ہو اللہ چاہے تو تمہیں عطا فرما دے، نہ چاہے تو نہ عطا فرمائے۔ اگر اس کی مشیت کے مطابق ہوا عطا فرما دے گا، نہ ہوا تو عطا نہیں فرمائے گا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین، اپنے رب سے گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے دعا کرو، بے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ دعا آپ گڑ گڑا کے دعا بھی کر سکتے ہیں، رو کے، گریہ وزاری کر کے،
گڑ گڑا کے، اور آپ چپکے چپکے دعا بھی کر سکتے ہیں، دل کے اندر دعا کریں خفیہ طور پہ، یا لوگوں سے چھپ کے تنہائی اختیار کر کے آپ دعا کریں، لیکن فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو جو شخص حدود اللہ کو توڑتا ہے، اللہ کی جو حدیں ہیں ان حدوں کے اندر نہیں رہتا بلکہ حد کو توڑ دیتا ہے، تو جب حد توڑیں گے تو پھر دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے ہو سکتا ہے جس شخص کی دعا قبول نہیں ہو رہی وہ حدود اللہ کی پاسداری نہ کرتا ہو۔ تو حضرت ابراہیم بن نصر کرمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے ابدال تھے۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ 10 وجوہات کی بنا پہ لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ 10 وجوہات ایسی ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ وہ کون سی ہیں؟ فرماتے ہیں اللہ کا اقرار کرتے ہیں اور اس کا حکم نہیں مانتے۔ یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ ضرور کہتے ہیں، اقرار کرتے ہیں لیکن حکم نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے، حکم کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پہ ڈٹ گئے۔ تو یہ اتنا کہہ لینا کافی نہیں ہوتا کہ لا الہ الا اللہ، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو زبان سے تو اقرار کر لیا لیکن پریکٹیکلی اس چیز کا انکار ہے کہ جب اللہ کے ہونے کا اقرار ہم نے کر لیا اور یہ بات بھی مان لی کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، تو پھر ہم 2 نمبری کیوں کریں، پھر ہم نماز کیوں چھوڑیں، پھر ہم ملاوٹ کیوں کریں، پھر ہم خیانت کیوں کریں، پھر وعدہ خلافی کیوں کریں، پھر جھوٹ کیوں بولیں، پھر ظلم و جبر کیوں کریں، پھر یہ ساری چیزیں یعنی اگر ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور پتہ ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، ہر جگہ موجود بھی ہے، پھر بھی انسان گناہ کرتا ہے اس وجہ سے۔ دوسرا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور آپ کی سنت کا اتباع نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن نماز قبول نہیں ہے، جو رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ غلامی رسول میں موت قبول ہے لیکن چہرے پہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت قبول نہیں ہے۔ غلامی رسول میں موت قبول ہے لیکن شادی پہ ولیمے پہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت قبول نہیں ہے، لیکن جو فضولیات ہے وہ تو غلامی رسول میں موت قبول ہے لیکن تجارت کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی سنت وہ قبول نہیں ہے، دکان پہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت قبول نہیں ہے۔ موت قبول ہے اس لیے کہ پتہ ہے کہ موت تو اپنے وقت پہ آنی ہے۔ کون سا اب یہ کہے کہ کوئی بندہ کہ جی میں غلامی رسول میں چھت سے چھلانگ لگا رہا ہوں جی موت قبول کر رہا ہوں، تو ایسا تو نہیں ہے۔ موت کا جب وقت آئے، جب جان دینے کی باری آئے تو مسلمان اس سے بھی دریغ نہیں کرتا اور کرنا نہیں چاہیے، لیکن موت سے پہلے بھی بہت سارے سٹیپ ہیں جہاں پہ ہمیں غلامی رسول قبول کرنے کی ضرورت ہے اور وہاں پہ ہمیں کرنی چاہیے۔ تو اس لیے فرمایا کہ لوگ رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں لیکن آپ کی سنت پہ عمل نہیں کرتے، جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور تیسرا فرماتے ہیں قرآن مجید پڑھتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے۔ قرآن مجید تو پڑھا لیکن قرآن ہم سے تقاضا کیا کر رہا ہے اس سے ناآشنا ہے، قرآن مجید پہ عمل نہیں ہے۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ جنت کو پسند کرتے ہیں اور اس کے راستے پر نہیں چلتے۔ جنت پسند تو ہے ہر بندے کو کہ میں جنت میں جاؤں، لیکن جنت کا راستہ کون سا ہے؟ اس راستے پہ چلیں گے تو پھر جنت جائیں گے۔ اور پانچویں چیز جہنم کو ناپسند کرتے ہیں اور اس کے راستے پر دھکم پیل کرتے ہیں۔ یعنی جہنم جانا کوئی نہیں جاتا لیکن راستہ وہی چنا ہوا ہے جو جہنم کی طرف جا رہا ہے، جانا نہیں چاہتے۔ کتنا عجیب ہے انسان، کہتا ہے جہنم نہیں جاؤں گا لیکن اس راستے پہ چل رہا ہے جو سیدھا جہنم کی طرف جاتا ہے۔ یہ بھی دعا کی قبولیت کے اسباب ہے۔ اور چھٹا فرمایا ابلیس کو اپنا دشمن کہتے ہیں اور اس کی موافقت کرتے ہیں۔ پتہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے لیکن اس کے باوجود اسی راستے پہ چلتے ہیں جس کا شیطان حکم دیتا ہے۔ اور ساتویں چیز فرمایا لوگوں کو دفن کرتے ہیں اور اپنی موت کو یاد نہیں کرتے۔ روز جنازے کندھوں پہ اٹھاتے ہیں، روز اعلان ہوتا ہے، روز دعا کرتے ہیں یا اللہ فلاں کو معاف کرتے، فلاں کی بخشش کرتے، فلاں کی فاتحہ خوانی ہے، فلاں کا جو ہے وہ ختم شریف ہے، سارا کچھ کرتے ہیں لیکن اپنی موت کو یاد نہیں کرتے۔ آٹھویں چیز ہے اپنے بھائیوں کے عیوب تلاش کرتے ہیں اور اپنے عیوب نہیں دیکھتے ہیں۔ لوگوں کی ٹو میں رہتے ہیں کہ فلاں کے اندر کون سی برائی ہے فلاں، لیکن اپنے عیب
نہیں دیکھتے برے نو میں لبن ٹریا کہ برا لبا نہ کوئی جب میں اپنے اندر دیکھا میں تو برا نہ کوئی. ٹھیک ہے. تو جب انسان اپنے دل کے آئینے میں دیکھتا ہے نا تو پھر اس کو اپنی حقیقت نظر آتی ہے کہ میں کیا ہوں اور وہ کیا ہے. تو اور 9ویں چیز یہ ہے مال جمع کرتے ہیں اور حساب کے دن کو یاد نہیں رکھتے. مال تو جمع کر رہے ہیں لیکن یوم یقوم الحساب بھی ہے, ایک دن حساب و کتاب بھی تو ہونا ہے. اب مال کہاں سے آ رہا ہے, حلال کا آ رہا ہے, حرام کا آ رہا ہے, جائز آ رہا ہے, ناجائز آ رہا ہے, کیسا آ رہا ہے, تو اس کی تمیز تو رکھنی چاہیے نا. اس لیے کہ جو مال جمع کیے جا رہے ہیں ایک دن اس کا حساب بھی ہونا ہے. اور 10ویں چیز یہ ہے فرمایا قبریں کھودتے ہیں پھر بھی عالیشان مکان بناتے ہیں. اپنے ہاتھوں سے قبریں کھودتے ہیں, قبرستان میں بھی جاتے ہیں, دیکھتے ہیں, لیکن پھر بھی بڑے بڑے مکان, بڑے بڑے بنگلے وہ بناتے ہیں. یعنی ان کے بنانے کی ممانعت نہیں ہے, لیکن جب کہ قبر کو یاد رکھا جائے, قبر کو بھی تو یاد رکھا جائے نا. مکان کے چکر میں بندہ قبر کو بھول جائے تو پھر وہ مکان خطرناک ہو سکتا ہے, پھر نقصان بھی ہو سکتا ہے. ہاں انسان اپنی عاقبت کو, اپنی آخرت کو یاد رکھے, رزق حلال کمائے اور اس سے اپنی اچھی سواری, اچھا مکان, اچھا لباس. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندہ چاہتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو, اس کا جوتا اچھا ہو, تو کیا یہ بھی تکبر میں آتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ جمیل و یحب الجمال, اللہ تعالیٰ جمیل ہے, جمال کو پسند فرماتا ہے. یہ تکبر نہیں ہے. تکبر کیا ہے؟ تکبر یہ ہے کہ فرمایا تو اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے اور حق بات کو قبول نہ کرے, یہ تکبر ہے. انسان حق بات کا انکار کر دے اور کسی دوسرے مسلمان بھائی کو اپنے سے ذلیل اور حقیر جانے, یہ تکبر ہے. وگرنہ اچھا گھر, اچھا مکان, اچھی گاڑی, اچھا لباس, اچھا کھانا پینا یہ تکبر میں نہیں آتا. لیکن جب کہ اللہ رب العزت کی رضا اور اپنے رزق حلال کے دائرے کے اندر رہ کے یہ چیزیں حاصل کی گئی ہوں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے بڑے محترم نمازی علی سرور صاحب انتقال فرما گئے تھے, ان کے سارے ثواب کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ, 3 دفعہ سورہ اخلاص اور آخر پاک کی